الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الدہر کی 23 سے لے کے 27 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: ہم نے ہی اے حبیب آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے کلام نازل کیا، اور اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجئے اور نہ کہنا مانیے ان میں سے کسی بدکار یا احسان فراموش کا، اور یاد کرتے رہا کیجئے اپنے رب کے نام کو صبح بھی اور شام بھی، اور رات کی تنہائیوں میں بھی اس کو سجدہ کیا کیجئے، اور رات کی تنہائیوں میں بھی اس کو سجدہ کیا کیجئے، اور رات کافی وقت اس کی تسبیح کیا کیجئے۔ بے شک یہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور پس پشت ڈال رکھا ہے انہوں نے بڑے سخت دن کو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، کفار کی خوئے بد یعنی عادت بد، بری عادت، انہوں نے اس عادت کی وجہ سے اعتراض گھڑنے کا فن سیکھ لیا تھا، اور اس بری عادت نے انہیں اعتراض کرنے کے فن کا امام بنا دیا تھا۔ جب اور کوئی اعتراض مؤثر ثابت نہ ہوتا تو کہنے لگتے کہ ہم بڑی مضبوط دلیل سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں، یعنی قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں، بلکہ ان کا اپنا گھڑا ہے، یعنی اختراع شدہ ہے۔ اگر یہ خدا کی طرف سے ہوتا تو سارے کا سارا ایک ہی دفعہ نازل کر دیا جاتا، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات ایک ہی مرتبہ عطا کر دی گئی۔ یہ چونکہ خود گھڑتے ہیں، اس لیے جتنا گھڑتے ہیں اس سے آ کر ہمیں سنا دیتے ہیں، کبھی کم سنا دیتے ہیں، کبھی زیادہ سنا دیتے ہیں۔ ان کے اس الزام کی تردید اللہ کریم نے اپنی زبان قدرت سے فرمایا انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، کہ بے شک ہے میرے حبیب ہم نے آپ پر تھوڑا تھوڑا کلام نازل کیا ہے، کہ اسے اے محبوب آپ کے جو قلب اطہر پر ہم نے نازل کیا ہے، یہ حسب ضرورت نازل کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے جتنا حسب حال وقت کی ضرورت ہوتی تھی ہم نے نازل کیا، اور اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، یہ کافر کیا جانے
یہ کافر اس کلام کو کیا جانیں، جو مشرک ہیں، بت پرست ہیں، وحدہ لا شریک کو جب نہیں پہچانتے اس کے کلام کو کیا پہچانیں گے۔ 24 نمبر آیت میں فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اپنے رب کی طرف سے جو احکامات ملے ہیں ان کی آپ حسب عادت اسی طرح پابندی فرماتے رہیے، کسی کی مخالفت کی پرواہ ہرگز نہ کیجیے۔ یہ بد کردار ہیں، ناہنجار ہیں، احسان فراموش ہیں۔ یہ آپ کو خداوندی کے قوانین، اللہ کے احکامات سے منحرف کرنا چاہتے ہیں، آپ حسب عادت ہرگز ان کا کہنا نہ مانیے۔ عزیزان گرامی قدر، مومن کی طاقت کا جو سرچشمہ ہے اور اس کی قوت کا راز ہے وہ ذکر الہی ہے، جیسا کہ آیت نمبر 25 میں فرمایا گیا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور یاد کرتے رہا کیجیے اپنے رب کے نام کو صبح بھی اور شام بھی۔ پہلے نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو صبر کی تلقین فرمائی، اب اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کی طرف آپ کو متوجہ کیا ہے، اور اس میں جو راز پوشیدہ ہے اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام، رب صفاتی نام کے ذکر میں جو پوشیدہ انعامات ہیں، اے مصطفیٰ خود بھی کیجئے اور اپنی امت کو بھی سکھائیے۔ وہ شخص جو کثرت سے اپنے رب کو یاد کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے، اور جس خوش نصیب کو اللہ کریم کی معیت نصیب ہو جائے، باطل کی طاغوتی قوتیں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بعض علماء خیر نے اس سے اوقات نماز بھی مراد لی ہیں، اور نماز بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوا کرتا ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ کے مختلف ناموں کا بھی ذکر ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے۔ رب کا مطلب ہے پالن ہار، یہاں بھی یہ بھی کہا ہے ربی کا، آپ کے رب، وَاذْكُرِ اسْمَ ربی کا، اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کیجیے، بکرۃ وَأَصِیلًا، صبح بھی اور شام بھی۔ تو بکرا سے مراد صبح کی نماز لی جاتی ہے، اور جو لفظ اصیل ہے وہ اصیلہ، اس سے مراد ہوتا ہے زوال سے لے کے غروب کے وقت تک کو اصیل کہا جاتا ہے۔ تو پھر اس میں ظہر آ گئی، عصر آ گئی، اور مغرب کی نماز آ گئی۔ جو اصیل کا مطلب ہے وہ صبح سے لے کے مغرب تک کا وقت۔ اگر اس کو مغرب شامل کیا جائے تو مغرب کی نماز بھی آ گئی، آگے رات شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اس کو اس طرح کیا جائے تو پھر ظہر اور عصر اور صبح، ظہر اور عصر، یہ تین نمازیں آ گئیں۔ اور اگر لیل مغرب سے شروع ہوتی ہے، یقیناً ہوتی ہے، تو اس سے مراد پھر جو ہے مغرب اور عشاء کی نماز آ جاتی ہیں، جو کہ اگلی آیت میں وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ تو دونوں صورتیں درست ہیں، علماء خیر نے یہی فرمایا ہے، اور وَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا سے مراد تہجد کی نماز ہے۔ وَمِنَ اللَّيْلِ سے مغرب یا عشاء دونوں آ گئی، یا خالی عشاء، اور اگر اصیلہ یعنی صبح فجر سے لے کے، یعنی نماز زوال سے لے کے غروب آفتاب تک، اس میں پھر 2 یا 3 نمازیں آ جاتی ہیں۔ بہرحال علماء خیر نے یہ فرمایا ہے کہ یہ جو 25 نمبر آیت اور 26 نمبر آیت ہے، اس میں 5 اوقات کی نمازوں کا تذکرہ ہے۔ بکرا جو ہے صبح، اصیلہ ظہر عصر، اور لیل سے مراد مغرب اور عشاء، اس طرح 5 نمازیں اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اے میرے مصطفیٰ اپنے رب کے نام کو یاد کیا کیجیے صبح بھی اور شام بھی، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے وقت کو بھی، فَاسْجُدْ لَهُ، پس اسی کے لیے سجدہ کیجیے، وَسَبِّحُوا لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کافی دیر تک اس کی تسبیح فرمایا کیجیے۔ تو اس حوالے سے امت کو بھی یہ حکم ہو گیا، اور اس حکم میں جو شان ہے
ربی کا ہے، مصطفیٰ آپ کے رب کا۔ تو محبت کا درس بھی ہے، ساتھ نماز کا درس بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھی کہیں کہ ان 5 اوقات میں اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی نماز کی پابندی کیا کیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔